جی ہم دیکھ رہے تھے کیا بھلائی کا مطلب بھلائی کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے۔ نیک لوگوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کے لیے جو قربانیاں دی، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرنے کے حوالے سے انہوں نے جو مشقتیں اٹھائیں، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کا بدلہ تو دینا ہے۔ لہذا جنت کی مذکورہ نعمتوں کی صورت میں انہیں بدلہ دے کر اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں اور کوششوں کی قدر افزائی فرمائے گا۔ یعنی آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی خاطر دنیا میں عمر بھر اپنے نفس پر پابندیاں لگائے رہے، حرام سے بچتے اور حلال پر اکتفا کرتے ہوئے فرض بجا لاتے رہے ہوں، حق کو حق مان کر تمام حقداروں کے حقوق ادا کرتے رہے ہوں، اور شر کے مقابلے میں ہر طرح کی تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کر کے خیر کی حمایت کرتے رہے ہوں، اللہ ان کی یہ ساری قربانیاں ضائع کر دے اور انہیں کبھی ان کا اجر نہ دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ کا قائل ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عامل ہو تو اس کی جزا جنت ہے۔ ایک اخلاقی ضابطہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم گردانا ہے اور انسان سے بھی چاہا ہے، یعنی احسان کی یہاں بات ہو رہی ہے۔ تو اپنے میں اللہ کا اخلاق پیدا کرو۔ احسان کا بدلہ احسان ہوگا۔ احسان کا دائرہ عدل سے وسیع ہے۔ انسان کو جہاں عدل کی ضرورت ہے وہاں احسان کی بھی ضرورت ہے۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عدل کے بارے میں کہ ہم نے بتایا کہ عدل یہ ہے کہ مقروض سے قرض وصول کیا جائے، اور احسان یہ ہے کہ مقروض کے نادار ہونے کی صورت میں قرض معاف کر دیا جائے۔ عدل سے معاشرے میں امن و امان قائم ہوتا ہے تو احسان سے حلاوت اور شیرینی پیدا ہوتی ہے۔ ظلم کے مارے لوگوں کو جہاں عدل کی ضرورت ہوتی ہے وہاں حالات اور گردش کے شکار لوگوں کو احسان کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو احسان کا درجہ عدل سے آگے کا ہے۔ عدل تو ہے نا کہ برابر کا بدلہ دیا جائے، جو جس نے جتنا کیا اس کو بدلہ دیں، لیکن احسان کا مطلب یہ ہے، سمپل عام مفہوم ہے، کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھا کرے تو آپ اس سے بڑھ کر اس کا بدلہ دیں، تو وہ احسان کا معاملہ ہے۔ حدیث جبرائیل میں ہم دیکھتے ہیں احسان کا مفہوم ایک اور طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کا مطلب یہ بیان فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإنک تراہ فإنک ان لا تراہ فإنہ یراک۔ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، پھر اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی کے شعور کے ساتھ عبادت ادا کرنا، نماز کے دوران بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مفہوم بیان کیا کہ جب اللہ کے لیے کھڑے ہو تو اس طرح سے عبادت کرو کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ جب آپ کے اوپر کوئی نگران ہو، آپ دیکھیں نا کہ ہم کانشیس ہو جاتے ہیں نا، آپ دیکھیں کہ جہاں کہیں بھی اکثر ہم باہر جاتے ہیں کہ تو ایسی جگہوں پہ آپ کو لکھا ہوا باقاعدہ نظر آتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ تو جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں کیمرہ ہے تو انسان پھر اپنے کام چیزوں کے بارے میں کانشیس ہو جاتا تھا کہ میرا ریکارڈ ہو رہا ہے نا، تو مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، تو میرے اوپر کوئی نگران ہے۔ تو اس نگرانی کے شعور کے ساتھ جب عبادت کے لیے کھڑے ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تو عبادت کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے۔ پھر اگر یہ والی کیفیت نہ لا سکیں تو اس کی دوسری کیا صورتحال ہے کہ اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو وہ یقیناً تجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک تو خود دیکھنا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے، تو اس وقت تو اور ہی زیادہ، جس طرح سے آپ دیکھیں نا کہ ایک مجرم کو کسی کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا ہے تو جج کے سامنے ہوتا ہے تو اس کی کیفیت اور ہی بدل جاتی ہے نا۔ تو خود اپنے سامنے اللہ کو اس کیفیت کے شعور لانا کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس شخص نے اپنی زندگی اپنے پروردگار کو ہر وقت اپنے اوپر نگران ہونے کی یقین اور احتیاط کے ساتھ گزاری، اس کا بدلہ بھی ایسا ہی اچھا اور خوبصورت ہونا چاہیے جس کا بیان ان آیات میں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جیسے اب یہ والی آیت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ
نیک جوڑوں کے حوالے سے، اور پھر جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ جو مردوں کے لیے انعام بیان کیا، وہ حوروں کے کا انعام، تو وہ حوروں کا انعام ایسے تھوڑی مل جائے گا. جس نے اپنی، آپ دیکھیں کہ جو نیچی نگاہیں رکھنے والی جو حوریں ہیں، یہ بیویاں ہیں، وہ میسر آئیں گی، تو وہ کس کو ہوں گی؟ جس نے اپنی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں، جنہوں نے اپنی نگاہیں نیچی رکھی، جن مردوں نے، یہ نہیں ہے کہ عورتوں کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے رہے للچائی ہوئی نظروں سے ہر عورت کو، جیسے ہمارے ہاں سوسائٹی میں اکثر مزاج ہے نا ہمارے مردوں کا. تو وہ اس کیفیت کے ساتھ نہیں، جس نے اپنی زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ سے کے ڈر کے شعور کے ساتھ گزاری، اور ڈرتے ہوئے گزاری کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اللہ کے ڈر اور خوف سے وہ ہر گناہ سے، ہر ایسے کام سے بچتا رہا جہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو روکا ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو وہ نعمتیں عطا کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں حسر کے ساتھ جو فرمایا کہ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کیا ہے، تو اس سے عدل و انصاف کے تقاضے کے مطابق بدلہ مراد ہے، ورنہ مشرک اور ظالم تو نیکی کا بدلہ برائی سے دیتے ہیں. گویا یہ ایک طرح ان پر طنز بھی ہے. اسباب کیا ہیں؟ ہر حال میں نیکی اور بھلائی کریں، اپنی زندگی میں احسان کو اپنائیں، نیک اعمال کو اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھیں، دوسروں کے ساتھ اچھے رویے کو فروغ دیں. عملی پہلو کیا ہیں؟ اپنے معاملات میں انصاف اور نیکی کو ترجیح دیں، روزمرہ زندگی میں دوسروں کے ساتھ احسان کا رویہ اپنائیں، اپنی دعاؤں میں اللہ کے احسان کا شکر ادا کریں، نیک اعمال کو جاری رکھیں، چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے، دوسروں کو بھی احسان کی تعلیم دیں. اگلی آیت ہے آیت نمبر 61، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. اللہ بھی تمہاری تھوڑی نیکی کے بدلے میں بے پایا احسان فرمائے گا. اللہ کے بے پایا احسانات میں پوشیدہ کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. تو آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ انسان کوئی نیکی، چھوٹی نیکی کرتا ہے، کوئی چھوٹا بھی کام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ کتنا بڑا دیں گے. کچھ ہم نے اس کی چھوٹی سی جھلک دیکھی ہے نا سورۃ الرحمن میں، کہ کس طرح کی نعمتیں ہوں گی جو کہ جنتیوں کو میسر آئیں گی. تو وہ اس کی نیکیاں تو اتنی نہیں ہوں گی دنیا میں، اتنی زیادہ، اگر اس کا دیکھا جائے، ہاں جنت کے بھی درجات ہوں گے، لیکن کم درجے کے جو جنتی ہوگا اس کو بھی اتنی وہاں نعمتیں میسر ہوں گی کہ جس کا تصور کرنا بھی محال ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے وہ جو ہے نیکیوں کا بدل انسان کو عطا کرے گا. جب اس یقین کو جتنا اندر ہم اتاریں گے، تو پھر ہمارے لیے نیک اعمال کرنا اور گناہوں سے بچنا مشکل نہیں رہے گا، آسانی ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ آسانی فرمائیں گے. ورنہ تو یہ ہے نا کہ انسان کے لیے تو، ہمارے لیے تو نماز ادا کرنا بھی مشکل ہو جاتی ہے نا بعض اوقات پابندی سے، کہ ہم اس کو بھی، وہ بھی ہمارے لیے بھاری ہو جاتی ہے. اور ہم ان نیکیوں کو کرنے، چھوٹی نیکیوں کو کرنے میں بھی ہم بہت ساری ایسی ہیں جس میں ہم کوتاہی کر دیتے ہیں. اگر ہمیں پتا ہو کہ ہماری ایک نماز ادا کرنے کا ہمیں تو اتنا اجر ملے گا. آپ دیکھیں دنیا میں بھی ہم دیکھیں نا کہ جہاں ہمیں ہوتا ہے کہ ہمیں یہ میں کام کروں گی، یہ میں نے، اگر ہمیں کوئی کہے کہ تم جو ہے آج 5 وقت نمازیں ادا کرو، تو میں جو ہے نا تمہیں انعام کے طور پہ جو ہے نا اتنے 10 ارب دوں گا. ایک چھوٹی سی مثال ہے. تو ہم کتنی پابندی کے ساتھ اس چیز کو ادا کریں گے نا، کیونکہ ہمیں جب یقین ہوگا، شعور ہوگا کہ یہ مجھے انعام ملے گا. کیا میں کوئی نیکی کا کام اور کروں گا، کوئی بھی دنیا کا کام کروں گا، اگر کوئی کام آپ دیکھیں کہ گھروں میں اگر کوئی ہمارے جس طرح سے کوئی میڈز ہیں یا کوئی ہیلپرز ہیں جو کام کرنے کے لیے، تو ہم جب ان کو کسی انعام کا کہتے ہیں کہ تم یہ کام کرو گے تو میں تمہیں جو ہے نا، میں تمہاری یہ ہیلپ کروں گی، میں تمہیں 50,000 دوں گی، میں تمہیں 1 لاکھ دوں گی، میں تمہیں 10,000 دوں گی. تو ان کا رویہ ہی بدل جاتا ہے نا جب ان کو یقین ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جو یہ باجی ہیں یا یہ جو میڈم ہیں، یہ ہمیں اس چیز کا اتنا انعام دیں گی. تو جب اللہ تعالیٰ کے انعاموں کا یقین ہوگا تو پھر انسان اتنی شوق اور رغبت کے ساتھ نیکیاں بھی کرے گا، پھر نیکیاں کرنا بھاری نہیں ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا بھی بھاری نہیں ہوگا. یعنی جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرا اور دنیا میں اس نے اچھے عمل کیے اور اپنے رب تعالیٰ کی فرما برداری کی،
تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس طرح احسان فرمائے گا کہ اسے اس کی دنیاوی نیکیوں پر جزا عطا فرمائے گا جو ان آیات میں بیان ہوئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو شخص بھی جنت کے اجر و ثواب کا منکر ہے، یعنی انکار کرتا ہے، وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات حسنہ کا انکار کرتا ہے۔ وہ اگر اللہ کو مانتا بھی ہے تو اس کے متعلق بہت بری رائے رکھتا ہے۔ اس کے نزدیک وہ ایک چوپٹ راجا ہے جس کے اندھیر نگری میں نیکی کرنا گویا اسے دریا میں ڈال دینا ہے۔ وہ یا تو اسے اندھا اور بہرا سمجھتا ہے جسے کچھ خبر ہی نہیں کہ اس کی خدائی میں کون سی رضا کی خاطر جان، مال، نفس اور محنتوں کی قربانیاں دے رہا ہے، یا اس کے نزدیک وہ بے حس اور ناقدر شناس ہے جسے بھلے اور برے کی کوئی تمیز نہیں، یا پھر اس کے خیال ناقص میں وہ عاجز اور درماندہ ہے جس کی نگاہ میں نیکی کی قدر چاہے کتنی ہو مگر اس کا اجر دینا اس کے بس میں ہی نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جب آخرت میں نیکی کا نیک بدلہ تمہاری آنکھوں کے سامنے دیا جائے گا، کیا اس وقت بھی تم اپنے رب کے اوصاف حمیدہ کا انکار کر سکو گے؟ اگلی آیت ہے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دو کے علاوہ اور دو باغ ہوں گے۔ جنت میں دو اور باغ ہوں گے جو اضافی انعامات کے لیے ہوں گے۔ یہ باغات پہلے جنتوں سے مختلف اور مخصوص ہوں گے۔ یہ آیت اللہ کے انعامات کی کثرت کو ظاہر کرتی ہے کہ جنت میں درجات ہیں جو بندے کے اعمال کے مطابق ہوں گے۔ اللہ کی رحمت اور انعامات بے پایاں ہیں۔ اہل جنت کے لیے ہر لمحہ خوشی کا سامان ہوگا۔ جنت کے باغات اللہ کی قدرت کی عکاسی کریں گے۔ یہ آیت جنت کے سکون اور نعمتوں کی بشارت دیتی ہے۔ اللہ کی نعمتیں اہل ایمان کے لیے مکمل اور دائمی ہوں گی۔ یہ آیت جنت کی بے مثال نعمتوں کی وضاحت کرتی ہے۔ تو اس آیت کی ہم مزید وضاحت دیکھتے ہیں۔ اصحاب یمین اور مقربین، یہ جو دونوں جنتیں ہیں جن کا ذکر ان آیتوں میں ہے، ان جنتوں سے کم مرتبہ ہے جن کا ذکر پہلے گزرا، اور وہ حدیث بھی بیان ہو چکی جس میں دو جنتیں سونے کی اور دو چاندی کی ہیں۔ پہلی دو تو مقربین خاص کی جگہ ہے اور دوسری دو اصحاب یمین کی۔ الغرض درجے اور فضیلت میں یہ دو ان دو سے کم ہے، جس کی دلیل بہت سی ہیں۔ ایک ان کا ذکر اور صفت ان سے پہلے بیان ہوئی، اور تقدیم میں بیان بھی دلیل ہے کہ ان کی فضیلت ہے، یعنی کہ جو پہلے بیان ہوئی، جو پہلے پیچھے بھی ہم نے پچھلی آیات میں دیکھا دو جنتوں کا تذکرہ، تو وہ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ یہ اس سے کم درجے کی ہیں تو جو پہلی بیان ہوئی ہیں۔ اس کی بھی دو صورتیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ اہل جنت بھی دو طرح کے ہوں گے، ایک سابقون اور مقربین ہوں گے، دوسرے اصحاب الیمین یعنی عام یعنی عام اہل جنت ہوں گے۔ ان کی بھی کیٹیگریز ہوگی نا جنت میں بھی جو ہیں جانے والے، تو وہ ہوں گے یعنی عام جنت میں عام اہل جنت، جیسے کہ سورۃ الواقعہ میں یہ تفصیل موجود ہے۔ مقربین کو جو دو باغ ملیں گے وہ ان باغوں سے اعلیٰ قسم کے ہوں گے جو عام اہل جنت کو ملیں گے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ ہر جنتی کو دو باغ تو اعلیٰ قسم کے ملیں گے اور دو اس سے کم درجے کے، یعنی کہ ایک اس کی جو ہے مفسرین نے یہ بھی بیان کیا کہ دو اعلیٰ ہر جنتی کو دو اور دو مزید پھر ملیں گے جو کہ چار ہو گئے، یعنی کہ دو اعلیٰ درجے کے دو کم درجے کے۔ جیسا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان کی تفسیر میں گزر چکا ہے کہ پہلی دو جنتیں جن کا ذکر اوپر گزرا اللہ سے ہمیشہ ڈرنے والے مقربین کے لیے ہیں، اور یہاں سے عام اہل ایمان یعنی اصحاب الیمین کو ملنے والی جنتوں کا ذکر ہوتا ہے جو کئی باتوں میں پہلی دونوں جنتوں کے ساتھ مشترک اور کئی باتوں میں اس سے کم تر ہیں۔ اصل الفاظ ہے من دونہی ما جنتان۔ دون کا لفظ عربی زبان میں تین مختلف معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک کسی اونچی چیز کے مقابلے میں نیچا ہونا، دوسرے کسی افضل اور اشرف چیز کے مقابلے میں کم تر ہونا، تیسرے کسی چیز کے ماسوا یا اس کے علاوہ ہونا۔ ان اختلاف کی بنا پر الفاظ کے اندر یہ
احتمال پایا جاتا ہے کہ ہر جنتی کو پہلے 2 باغوں کے علاوہ یہ 2 باغ اور دیے جائیں گے۔ دوسرا اس میں کیا ہے کہ یہ 2 باغ اوپر کے 2 باغوں کی بنسبت مقام یا مرتبے میں فروتر زیادہ ہوں گے، یعنی پہلے 2 باغ تو بلندی پر ہوں گے اور یہ ان سے نیچے واقع ہوں گے۔ یہ پہلے 2 باغ بہت اعلیٰ درجے کے ہوں گے اور یہ ان کے مقابلے میں کم تر درجے کے ہوں گے۔ اگر پہلے احتمال کو اختیار کیا جائے تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ 2 مزید باغ بھی انہی جنتیوں کے لیے ہیں جن کا ذکر اوپر کیا گیا، اور دوسرے احتمال کو اختیار کرنے کی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ پہلے 2 باغ مقربین کے لیے ہیں اور 2 باغ اصحاب الیمین کے لیے ہیں۔ اس دوسرے احتمال کو جو چیز تقویت دیتی ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ الواقعہ میں نیک انسانوں کی 2 قسمیں بیان کی گئی ہیں، ایک سابقین اور جن کو مقربین بھی کہا گیا ہے، دوسرے اصحاب الیمین جن کو اصحاب المیمنہ کا نام سے بھی موسوم کیا گیا ہے، اور ان دونوں کے لیے 2 جنتوں کے اوصاف الگ الگ ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ مزید یہ کہ اس بات کو وہ حدیث بھی تقویت پہنچاتی ہے جو حضرت ابو موسیٰ اشری سے ان کے صاحبزادے ابو بکر نے روایت کیا ہے۔ اس میں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 جنتیں سابقین یا مقربین کے لیے ہوں گی جن کے برتن اور آرائش کی ہر چیز سونے کی ہوگی، اور 2 جنتیں تابعین یا اصحاب الیمین کی ہوں گی جن کی ہر چیز چاندی کی ہوگی۔ اکثر مفسرین کے مطابق پہلے آیت نمبر 46 میں جن 2 باغوں کا ذکر ہوا ہے وہ اعلیٰ درجے کے مقرب بندوں کے لیے ہیں، جیسے کہ اگلی سورۃ الواقعہ میں اس کی تفصیل ہے، اور آیت 62 میں جن 2 باغوں کا ذکر ہو رہا ہے وہ عام مومنوں کے لیے ہیں۔ امام ضحاک فرماتے ہیں کہ پہلی 2 جنتیں سونے اور چاندی کی اور دوسری 2 جنتیں یاقوت اور زبر جد کی ہوں گی۔ اسباق کیا ہیں اس آیت سے حاصل ہونے والے؟ جنت کے درجات حاصل کرنے کے لیے اعمال صالحہ کریں، اللہ کے وعدوں پر ایمان رکھیں، دنیاوی زندگی میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اپنی زندگی کو جنت کے حصول کے لیے وقف کریں، نیکی کے راستے پر دوسروں کو بھی لے کر آئیں۔ عملی پہلو، اپنے اعمال کو جنت کے وعدوں کے مطابق بہتر بنائیں، قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں، جنت کے انعامات کے لیے صبر اور استقامت کا مظاہرہ کریں، اپنے آس پاس کے لوگوں کو جنت کی بشارت سے آگاہ کریں، ہر نیکی کو جنت کے حصول کا ذریعہ سمجھیں۔ آیت نمبر 63 ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ باغات اور ان میں موجود نعمتوں پر تمہارا ایمان ہوتا تو تم ان کو نہ جھٹلاتے۔ یعنی اے جن و انسان کے گروہ، اللہ تعالیٰ نے پہلے متقی لوگوں کے لیے 2 جنتوں کا ذکر فرمایا اور اب ان کی فضیلت اور کرامت میں اضافہ کرتے ہوئے 2 اور جنتوں کا ذکر فرمایا، تو تم اپنے رب عز و جل کی فضل و کرامت کا انکار کس طرح سے کر سکتے ہو؟ آیت نمبر 64 ہے مدھامتان، وہ دونوں بہت ہی سبز ہوں گے، یعنی کہ باغوں کی خصوصیات آئی ہیں ان 2 باغوں کی۔ جنت کے باغات ہرے بھرے اور گھنے ہوں گے، مدھامتان انتہائی گہرے اور سبز رنگ کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ باغات سکون اور خوشی کا ذریعہ ہوں گے، جنت کے مناظر دلکش اور آنکھوں کو سکون بخشنے والے ہوں گے، اللہ کی قدرت کی عکاسی جنت کے ماحول میں ہوگی۔ یہ باغات اہل جنت کے لیے ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، جنت کا ہر حصہ اللہ کی تخلیق کا ایک شاہکار ہوگا۔ اہل جنت کو ان باغات میں ہر نعمت میسر ہوگی، جنت کے مناظر دنیاوی خوبصورتی سے بہت اعلیٰ ہوں گے۔ یہ آیت جنت کی خوشحالی اور پرامن ماحول کو بیان کرتی ہے۔ کثرت سیرابی اور سبزے کی فراوانی کی وجہ سے وہ مابائل سیاہی ہوں گے۔ مدھاماتان دہمن بمانی کسی چیز کا تاریکی میں ڈھک جانا ہے، جیسے دہمات نار القدر یعنی آگ نے ہنڈیا کو سیاہ کر دیا۔ اس میں آیت میں مفہوم یہ ہے کہ ان دونوں باغوں کے درختوں کے پتے
اتنے گہرے سبز ہوں گے جیسے سیاہ ہو رہے ہوں. یہ جہاں آپ دیکھیں نا اتنی گھنا اور سبزہ بہت زیادہ ہو تو وہ سیاہی مائل کی طرح ہو جاتا ہے. تو ان کی یہ خصوصیت بیان کہ اتنے گھنے ہوں گے باغ. یہ بہت بہت سیاہ ہونا یعنی بہت دونوں باغ گہرے سبز ہوں گے جیسے بہت سیاہ ہوں. پہلے دو باغوں میں شاخوں اور پتوں کی کثرت کا ذکر ہے جس کے ضمن میں ان کا گہرا سبز ہونا خود بخود آ جاتا ہے. اور یہاں صرف ان کے گہرے سبز رنگ کا ذکر ہے. زباتا افنان جو ہم نے پیچھے آئے دیکھی تھی، گہری سبزی کی وجہ سے جو سیاہی جھلکنے لگتی ہے ان کو ادھام کہا جاتا ہے. مراد یہی ہے کہ ان دونوں باغوں کی سرسبزی ان کے سیاہی مائل ہونے کا سبب ہوگی. یہ صفت اگرچہ پہلے دو باغوں میں ذکر نہیں کی گئی مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان میں یہ صفت نہ ہو، بلکہ زباتا افنان جو اس کی وہاں صفت بتائی ہے اس میں مدہاماتان کی صفت بھی آ جاتی ہے. سبز رنگ کا فائدہ، یہ انتہائی خوشنما رنگ اور نور نظر کے لیے بہت مفید ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبز رنگ کی طرف دیکھنے سے بصارت میں اضافہ ہوتا ہے. اسباق کیا ہے اس آیت سے حاصل ہونے والے؟ جنت کی نعمتوں کے لیے اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، دنیا کی خوبصورتی پر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اللہ کے وعدوں پر ایمان رکھیں، جنت کے حصول کے لیے اعمال صالح کریں، جنت کے مناظر کو یاد رکھ کر دنیاوی فتنوں سے بچیں. عملی پہلو، نیک اعمال میں اضافہ کریں تاکہ جنت کے انعام کے مستحق بن سکیں. دنیاوی زندگی کے سکون کو جنت کے سکون سے کم تصور کریں. دوسروں کو جنت کی خوبصورتی کے بارے میں آگاہ کریں. جنت کے وعدے یاد رکھ کر اپنے گناہوں سے توبہ کریں. ہر کام میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھیں. آیت نمبر 65 ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. یعنی اے جن اور انسانوں کے گروہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سبز جنتیں بنائیں کیونکہ سبز رنگ کی طرف دیکھنے سے بصارت میں اضافہ ہوتا ہے، اور تم اس کی وحدانیت کا انکار کس طرح سے کر سکتے ہو. تو آج کے دن پہ ہم نے یہاں تک مکمل کیا آیت نمبر 63 تک. کل انشاءاللہ تعالی ہم باقی اپنی صورت کو مکمل کریں گے، اور کل آپ لوگ ضرور اپنی شیئرنگ بھی ضرور، آپ میں سے ہر کوئی ضرور شیئرنگ بھی کرے جو صورت کا حصہ ہم نے پوری صورت میں ہم نے سیکھا اس میں، کیونکہ کل انشاءاللہ تعالی ہم اس کو مکمل کریں گے اس صورت کو. تو آپ اس کو ضرور کچھ پوائنٹ ضرور ہر کوئی اپنے ذہن میں رکھے، چاہے رائٹ ڈاؤن کر لیں چاہے اس کو ویسے اپنے مائنڈ میں کچھ صورت کے حوالے سے ضرور شیئر کیجئے. ہاں جی، تو آج کے دن پہ آپ میں سے کوئی جو آج ہم نے چیزیں سیکھی ہیں، جو آیات دیکھے ہیں، کوئی شیئر کرنا چاہے تو وہ ہینڈ ریز کر سکتا ہے، بات کر سکتا ہے. جی صدف، آپ کا ہینڈ ریز ہے. جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ہاں جی الحمدللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی الحمدللہ میں خیریت سے ہوں. اب تک کی جو آیات میں ہم نے پڑھا اس میں جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے، جس کے جو اسباق ہیں اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دیکھا ہے کہ جنت میں جو جو سی نعمتیں مسلمانوں کو یا ایمان والوں کو حاصل ہوں گی ان کا ذکر کیا گیا، خاص طور پہ دو باغات کا، کہ اس میں ایسے باغات ہیں جن میں ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی موجود ہے، اور جو وہ ان کے لیے بڑی آسانی ہوگی وہاں پہ، جو بھی سائلین ہوں گے سب ان کے لیے. اور جنت کی نعمت کے، اور اس کے جو ہم سے سبق حاصل کرتے ہوئے کہ جنت کی نعمتوں کے لیے اپنی زندگی کو ہم بہتر سے بہتر بنائے. دنیا کی خوبصورتی پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. اور جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدے کیے ہیں کہ ہم نیک اعمال کریں گے تو ہمیں وہ یہ سب چیزیں مہیا کی جائیں گی، تو ہمیں ان وعدوں پر ایمان رکھنا چاہیے. اور اللہ کے اور یہ کہ جنت کے حصول کے لیے ہمیں بھی ایسے اعمال کرنے چاہیے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے ان آیات میں، کہ اگر ہم اچھے اعمال کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی بیان کیے ہوئے اس پہ قوانین پر چلیں گے تو ہمیں یہ جنت کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ ہمیں میسر ہوں گی.
اور اس کے علاوہ ہمیں جنت کے مناظر کو یاد رکھ کر دنیا کے جو جتنے بھی آپ نے بتایا جس طرح کے فتنے ہیں اور دنیا کی جتنی بھی رنگینیاں ہیں جس میں کھو کر ہمیں ان کو بھولنا نہیں چاہیے بلکہ ان پر عمل کرنا چاہیے. اور ہمیں اس کے علاوہ 2 جنتوں کا اور ذکر کیا گیا جو پہلی جنتوں سے جن کا کم ہے نا کہ وہ جیسے سائلین کے لیے اور پھر صحابہ کرام کے لیے اس کے بعد دعائیں مگر ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے مسلمانوں کے لیے اور جو نیک اعمال کرتے ہیں ان کے لیے بہت سی نعمتیں رکھی ہیں. شکریہ. جی الحمدللہ بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں آپ کے فہم میں اضافہ فرمائے. جی الحمدللہ رب العالمین. بہت ہی پیاری بات آپ نے سیکھی ہے. الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ ضرور جزا دینے والا ہے. دنیا کیونکہ جزا کا جگہ نہیں ہے تو یہاں پر انسان احسان بھرا معاملہ رکھے اور دوسروں کے ساتھ نیکی اس امید پر کرے اور بھلائی کا کام کرتا رہے اور مشکلات پر بھی صبر کرے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کو اس کیے کی جزا دیں گے. اور وہ اس کا کوئی بھی عمل چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی بڑے سے بڑی قربانی چھوٹی سے چھوٹی قربانی بھی کبھی بھی رائے گاہ نہیں جائے گی. اور اس کو احسان کی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کی جزا دیں گے. صرف برابر کا بدل نہیں ملے گا. جی تو الحمدللہ ہم یہاں تک اس کو مکمل کیا. اب ہم اس کی کلوزنگ کر لیتے ہیں. کل ہم انشاءاللہ تعالی لاسٹ ہم اپنی کلاس لیں گے تو آپ لوگ ضرور ٹائملی سب لوگ حاضر کلاس میں رہیں. نئی صورت انشاءاللہ جی یہ سلسلہ آپ کنٹینیو رہے گا. انشاءاللہ آپ کانٹیکٹ رہیں میں رہیں. جی جی نیا بھی شروع ہوگا انشاءاللہ. جی آپ کانٹیکٹ میں رہیے گا. آپ گروپ میں موجود ہیں نا جو واٹس ایپ کا گروپ ہے تو گروپ میں اپڈیٹس آتی رہیں گی انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.